کے لیے نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ لوگ سنتے ہوں گے، حدیث کے حوالے سے واٹس ایپ میں بھی بہت آتا ہوگا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو تمیمہ کو لٹکائے وہ اس نے شرک کیا۔ اب یہاں پر لوگ یہ دیکھیے، حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اور حدیث کی سمجھنے کی صلاحیت غلامان رسول کی نظر سے حدیث کو پڑھنی پڑے گی۔ انگریزوں کی نظر سے حدیث پڑھیے گا تو حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ غلامان رسول، رسول کے عاشقین اور صحیح علماء کی نظر سے حدیث پڑھیے گا تب حدیث سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر حدیث میں جو آیا ہے تمیمہ کا لفظ اور تمیمہ کی تشریح، شیخ الاسلام، علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ابھی وقت کے سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی پاکستانی دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں تشریح کی ہے کہ تمیمہ سیپ کے اس کھول کو کہتے ہیں جس میں پہلے زمانہ میں شرکیہ الفاظ لکھے جاتے تھے، اور شرکیہ الفاظ کو لکھتے تھے اور اس کو گلے میں ڈالتے تھے تو اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے الفاظ کو لکھا جائے تو یہ تمیمہ ہے ہی نہیں، یہ تو تعویذ ہے۔ تو جو تمیمہ ہے وہ شرک ہے، وہ علماء حق لکھتے نہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ تمیمہ ہے نہیں۔ اس لیے لوگوں کو یہ میں نے یہی سوچا، بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے، اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو، اس موضوع کو جمعہ کے اندر بیان کرنا چاہا تاکہ لوگوں کو بات صاف طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ جو حدیث میں آیا ہے من علق تمیمۃ، کہ جو تمیمہ لٹکائے تو تمیمہ اس موتی کے کھول، یہ سیف کے کھول کو کہتے ہیں جس کے اندر شرکیہ الفاظ لکھا جاتا تھا، عبادت کی جاتی ہے غیر اللہ کی، تو یہ تو شراحتاً شرک ہے۔ لیکن قرآن اور الفاظ کی حدیث کو لکھنا یہ شرک نہیں ہے، اس کی دلائل میں انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا۔ تو چند باتیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے خاص باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف جھاڑ پھونک ثابت ہے، دم کرنا ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کو تعویذ نہیں لکھ کر کے دیے، اس لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جھاڑ پھونک یہ اصل ہے اور تعویذ لکھنا اس کے نیچے کے درجے میں ہے۔ اس لیے آدمی کو جہاں تک ہو سکے منزل پڑھنا چاہیے، مومن کا ہتھیار پڑھنی چاہیے، اور جو یہ تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس حدیث میں ہے کہ جو پڑھے گا یکفیک عن کل شیء، تمام چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی اپنے زندگی میں کسی کو تعویذ نہیں لکھے، اور اصل چیز یہی جھاڑ پھونک ہے۔ اور حدیث میں مسلم شریف کے اندر صاف موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو بیماری لاحق ہوئی، طبیعت خراب ہوئی تو جبرائیل امین آئے اور دم کر دیے تو اللہ کے نبی ٹھیک ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی صحابی کی طبیعت خراب ہوتی تو یہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اللہم رب الناس، اللہم انت رب الناس اذہب الباس ان اشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، کہ اے لوگوں کے رب، اے شفا دینے والے رب، اس کے بیماری کو ٹھیک کر دیجئے، اور اس طرح ٹھیک کر دیجئے کہ پھر اس کو دوبارہ بیماری لاحق نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اور یہ پھونکتے تھے۔ اور تو بہرحال تعویذ کا لٹکانا تو یہ بات تو جائز ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں، بلکہ ہر کتاب حدیث کے اندر یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ بورڈ لٹکا کے رکھتے ہیں روحانی علاج، اور کیا لکھتے ہیں کہ جادو سحر کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی علاج لکھنا خدائے پاک کی قسم بالکل غلط ہے۔ یہ روحانی علاج نہیں ہے، یہ جسمانی علاج ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ میں نے مشکات کا مطالعہ کیا اور دیگر بخاری کا،
ترمذی کا، مسلم کا، ان کتابوں کے اندر جو عنوان، جو چیپٹر قائم کیا ہے کتاب الطب والرقا، کہ طب کے معنی اس زمانے کے زبان میں کہہ لیجئے میڈیکل سائنس، یعنی ڈاکٹری کا بیان اور جھاڑ پھونک کا بیان۔ اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں کے جس طرح ڈاکٹر جسم کا علاج کرتا ہے اپنی دواؤں کے ذریعے، اسی طرح وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے علاج کرتا ہے، تو روحانی علاج رام رکھنا یہ بالکل غلط ہے، یہ جسمانی علاج ہے۔ اور اسی وجہ سے جس طرح ڈاکٹر علاج کر کے پیسہ لیتا ہے وہ لینا جائز ہے، اسی طرح جائز طریقے سے علاج کر کے لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کا روحانی علاج نام رکھنا یہ بالکل غلط ہے، یہ جسمانی علاج ہے، روحانی علاج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے کہ مجھے خواب میں امتیوں کو دکھایا گیا، کسی کے ایک امتی، کسی کے 10، کسی کے 100، کسی کے 50، تو ایک بڑی امت دکھائی گئی۔ میں سوچا کہ میری امت ہوگی، تو جبرائیل امین فرمائے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ ایک اور امت دکھائی گئی جو ہر طرف چھائی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی فرمائے کس کی امت ہے؟ تو جبرائیل امین فرمائے کہ یہ آپ کی امت ہے، اور فرمائے کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے؟ لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے۔ اس زمانے مسلمان ایمان اتنا کمزور کر لیا کہ بلی راستے سے گزر جائے تو سفر ملتوی کر دیتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ دی، یہی بدشگونی ہے۔ جو بدشگونی نہیں لیتا، بلکہ حدیث میں ہے اذا تطیرت فمضی، کہ اگر دل میں شبہ ہو کہ اس سے نقصان ہوگا تو زبردستی کرو تاکہ تمہارا اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو ایک وہ جو بدشگونی نہیں کرتے، دوسرے وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اس حدیث کا مطلب بھی سمجھیے کہ شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ شرک کے جو الفاظ ہیں پنڈتوں سے، نعوذ باللہ، اس زمانے کے اندر مسلمان پنڈتوں سے بھی اپنا علاج کراتے ہیں۔ میرے دوستو، مر تو مر جائیے، لیکن اللہ کے واسطے مشرکانہ دعا تعویذ کبھی مت کرائیے، ایمان کا خطرہ ہو جائے گا اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت سے راستہ کٹ گیا۔ یا جو لوگ بہت زیادہ انہماک رکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر دعا تعویذ، ہر چیز کے اندر تعویذ چاہیے، یہ لوگ بھی بڑے خطرے کے اندر ہیں۔ اصل چیز ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعا کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ ہاں، ضرورت جو الفاظ ہیں حدیث سے ثابت ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں جو پڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر جھاڑ پھونک اور دعا تعویذ کی بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ ہم نے 11 سال جو مدرسہ میں پڑھا، ایک کتاب ایک دن کسی استاد نے ان کی پڑھائی نہیں پڑھائی ہے، یہ پڑھائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور مشکات شریف کے حاشیے کے اندر ایک بڑی قیمتی بات لکھے کہ یہ جھاڑ پھونک جو ہے علماء یہ کہ جھاڑ پھونک جو ہے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو معلوم ہوا ہے کس کے ذریعے، جو معلوم ہوا ہے بعض نبیوں کے ذریعے، بعض چیز وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، لیکن اکثر چیز جو ہے والمختار ان بعضہ علما بالوحی الی بعض انبیاء وسائرہ بالتجارب۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو جھاڑ پھونک کے یہ سب ہیں یہ تجربہ سے ہے، آسمان سے نہیں اترا ہے۔ تو یہ ایک جائز ہے، اس کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی بڑا جھاڑ پھونک کرنے جانتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس کے مدرسے میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بزرگوں کا حکم ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے اور لوگ پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی آوے تو تم ان کو دے دو تاکہ وہ پنڈتوں کے پاس اور جو ایمان کے لٹیرے ہیں ان لوگوں کے پاس دعا تعویذ کے لیے نہ جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مدرسے میں اس کی کوئی پڑھائی نہیں۔ ہم نے ایک کتاب
کتاب، یہ ایک سبق بھی کسی استاد نے اس کے بارے میں پڑھایا ہی نہیں. جتنے بھی مدرسے ہیں، دیوبند ہو، سہارنپور ہو، لکھنؤ ہو، کہیں بھی کسی طرح کی پڑھائی مدرسے میں اس کی نہیں ہوتی ہے. وہاں تو قرآن، حدیث، علم شریعت کی پڑھائی ہوتی ہے، ان سب کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. یہ تجربات کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے اوپر کھولا تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کھول دیے، جس سے امت کو فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی فرمائے کہ 70,000 میں سے ایک جو داخل ہوں گے، ایک یہ کہ بس شگونی نہ لیں کہ کتا بھونک دیا تو یہ ہو جائے گا نقصان، تو یہ ہو جائے گا نقصان، کچھ نہیں. دوسرا یہ کہ جھاڑ پھونک یعنی جو ناجائز ہے وہ نہ کرتے ہو. تیسرا یہ کہ داغ نہ لگواتے ہو. پہلے زمانے میں جب طبیعت خراب ہوتی تھی تو لوگ داغ لگاتے تھے، حالانکہ یہ داغتے تھے. لوہا کو گرم کر کے سوچئے کہ لوہا کو گرم کر کے داغیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی منع کر دیے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور چوتھی صفت یہ کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر یہ 4 صفات جن مومنین کے اندر پایا جائے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جب یہ بات فرمائے تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ 70,000 میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی دعا کر دیے. تو اب دوسرے صحابی کو بھی لالچ ہوئی کہ بڑھیا موقع ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ کے نبی دوسرے صحابی جب اٹھے تو فرمائے سبقت بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تو آگے نکل گئے. اب میں ہر ایک کے لیے دعا نہیں کر سکتا، بس دعا کر سکتا ہوں، ورنہ یہ تو سلسلہ لگ جائے گا. تو بہرحال یہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اب یہاں پر میں اس بات کو میں شروع میں سمجھایا تھا کہ اس زمانے میں افراط و تفریط. یہ بعض لوگ کہ واٹس ایپ میں دیکھا کہ ایک صاحب ڈانٹ رہے ہیں کہ شہد شفا ہے تو شہد کو لٹکانے سے تھوڑی شفا ہوگا، پینے سے. ارے میرے بھائی، جو چیز شہد، جو چیز جس درجے کی ہے اسی سے شفا ہوتی ہے. اگر شہد کو نہ پیا جائے، صرف شہد کو رٹا جائے تو شفا نہیں ہو سکتا ہے. تو قرآن پاک شفا ہے، یہ کا پینا ہی ضروری نہیں ہے. اگر وہ پی لے تو بھی شفا ہوگا. اور قرآن کے ایسے اثرات ہیں. دیکھیے الفاظ کے اثرات پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گندی ناول پڑھیے اور خراب کتاب پڑھیے تو آپ کے دل میں برا خیال آئے گا. اور آپ کے دل میں اگر ڈر ہے تو جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور خوشی ہے تو چہرے کے اوپر اس کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح الفاظ کے کرنے کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے کچھ کلمات پڑھ کر کے گرہ لگائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کر موم سے 11 سوئی چبو دیے تھے. تو اس سے اثر پڑتا ہے، الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے. ایک اگر آپ تقریر سنتے ہیں تو دیکھیے جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ کے دل کے اثرات کچھ اور ہوں گے، اور وہی گانا سنیے تو آپ کے دل کے اثرات کچھ اور ہوں گے. تو الفاظ کے اثر پڑتے ہیں. اس کے وجہ سے طبیعت خراب بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت اچھی بھی ہوتی ہے. بول کا اثر ہوتا ہے جسم پر اور دل کے اوپر پڑتا ہے. ہر ایک کو تجربہ کرنے کی چیز ہے. اب یہاں پر ایک اصل مسئلے کے اوپر آئیے کہ جھاڑ پھونک کے لیے کیا شرط ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی شرح لکھے ہیں فتح الباری، اس فتح الباری کے اندر کتاب الطب والرقا یعنی میڈیکل سائنس کہہ لیجئے، اور جھاڑ پھونک کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کو کھولتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں قد اجمع العلماء علی جواز الرقا، کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جھاڑ پھونک کے لیے 3 شرط ہے.
پہلی شرط کیا ہے؟ ان یکون بکلام اللہ تعالی اور باسمائہ و صفاتہ، کہ جھاڑ پھونک اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے ذریعے ہو، اللہ کے صفات کے ذریعے ہو۔ پہلی شرط یعنی قرآن اور حدیث اور دعا کے الفاظ سے ہو۔ دوسری شرط وباللسان العربی او بما یعرف معناہ من غیرہ، عربی زبان کے الفاظ سے ہو یا عربی کے علاوہ دوسری زبان ہو، چاہے اردو ہو، ہندی ہو، تو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہو۔ ہم جب اس موضوع پر بیان کے بلسغرا میں تو ایک آدمی کمر کی چنکی کا جھاڑ پھونک کرتے تھے، تو ان کو بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے پڑھ کے سنایا، تو ایسے الفاظ پڑھے کہ جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر وہ بیچارے بند کر دیے کہ میں اس سے اب دم نہیں کروں گا۔ تو پہلی شرط کہ اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے ہو، دوسری شرط عربی زبان کے ذریعے ہو یا عربی کے علاوہ دوسرا ہو تو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو۔ لیکن صرف ایک دعا، ایک جھاڑ پھونک ایسی ہے جس کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے خطبات کے اندر لکھے کہ ایک دعا ایسی ہے جو بچھو کے جھاڑنے پر پڑھتے تھے صحابی رسول کہ شجۃ قرنیۃ ملحۃ بحر قطع، تو یہ عربی نہیں ہے، عجمی لفظ ہے، عبرانی ہے، تو اللہ کے نبی فرمائے چلو تم کو اجازت ہے کہ تم اس سے جھاڑ پھونک کرو۔ اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑ پھونک کرتے تھے تو اللہ کے نبی فرمائے عارضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہ تم جو جھاڑ پھونک منتر پڑھتے ہو، دعا پڑھتے ہو، مجھ کو بتاؤ دیکھوں کیسا ہے، اگر شرکیہ الفاظ نہیں ہے تو تم کو اجازت ہے۔ تو جھاڑ پھونک کے لیے پہلی شرط کہ اللہ کے نام، صفات، قرآن، حدیث، دعا کے الفاظ سے ہو۔ دوسری شرط کہ عربی زبان کے ذریعے ہو، اور یا عربی میں نہ ہو تو اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آ رہا ہو۔ اور تیسری شرط وَأَن يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقِيَّةَ لَا تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ یہ جھاڑ پھونک، یہ تعویذ، یہ دم، اس سے شفا حاصل نہیں ہوگا بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ ایک سبب کے طور پر کہ جس طرح دوا ڈاکٹر سے لیتا ہے سبب کے طور پر، شفا دینے والی ذات وہ شافی اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جس طرح سے دوا کو مؤثر بالذات نہیں سمجھتا، کہ دکان کو ہم مؤثر بالذات نہیں سمجھتے بلکہ ایک سبب کے طور پر کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے تحت اگر اختیار کرتا ہو، اگر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہو تو دعا تعویذ کرانے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی شرک نہیں، بلکہ میں پہلے واضح کر دیا کہ حدیث میں جو آیا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو تمیمہ اس کو کہتے ہیں جس میں کفریہ الفاظ، کفر کے الفاظ ہو، شرک کے الفاظ ہو، توحید کے خلاف ہو، اس کو اگر لٹکائے گا تو بلا صبح کافر ہو جائے گا، یہ شرک ہے۔ لیکن اس زمانہ میں علماء حق جو تعویذ لکھتے ہیں وہ تمیمہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمیمہ کے علاوہ دوسری چیز ہے۔ تعویذ کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا، اور وہ پناہ چاہنے کے لیے اللہ کی یہ پناہ میں آتا ہے اللہ کے الفاظ سے، اللہ کے نام کی برکت سے، وہ تمیمہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے، اللہ کے نبی پر حضرت جبرائیل خود دم کیے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بلکہ ترمذی کے اندر ایک حدیث اور صاف کر دیا کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا ہل ترد من قدر اللہ شیئا، کہ اللہ کے نبی جو ہم لوگ علاج کراتے ہیں، اس زمانہ میں جو علاج کا سلسلہ تو بہت بڑھ گیا اور لوگ کس طرح ڈکیتی کرتے ہیں، جو میڈیکل سائنس والے وہ جانتے ہیں کہ غریبوں کو ڈاکٹر لوگ کس طرح لوٹتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے ایک صحابی پوچھے ہل ترد من اللہ،
کہ حل ترد من قدر اللہ شیئا، کہ اے اللہ کے نبی کیا یہ تقدیر کو بدل دے گی؟ دعا کر، یہ جھاڑ پھوک کرنے سے اور ڈاکٹری علاج کرانے سے، دوا سے کیا تقدیر کے بدل جائے گی، بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی فرمائے ہیا من قدر اللہ، کہ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے کہ تمہارے اوپر بیماری ہوئی، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر فلاں دوا کھا لے گا تو اللہ اس کی بیماری کو ٹھیک کر دے گا، یا فلاں دعا کو پڑھ کر کے دم کر دے گا تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ جھاڑ پھونک سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جس طرح دوا کے ذریعے اس کو اثر ہو جاتی ہے، اسی طرح اس جھاڑ پھونک کے ذریعے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر صاف حدیث کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ باندھنا شرک ہے، آپ تمام لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ صحابی رسول شرک والا کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تمام صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام صحابی جنتی ہیں اور ایک صحابی ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ میں اس بات کو، چونکہ یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں، تو میں عشاء میں بیان کرنے کے بعد جمعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور میں یہ اتنے حوالے کے ساتھ اور اتنے دلائل کے ساتھ بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے کہ آپ نے کہاں سے بات کہہ دی، اور شہر کے اندر بات زیادہ پھیلتی ہے، اور میری یہ سارا بیانات یوٹیوب میں کر کے مفتی عزیر کے نام سے سبسکرائب کریں گے تو وہاں بھی نکل جائے گا، 48 بیانات موجود ہے، یہ 49واں بیان ہو جائے گا۔ تو یہ میرا مقصد اصل یہی ہے، میری تڑپ یہی ہے کہ امت تک صحیح دین اور صحیح شریعت پہنچے۔ جو لوگ افراط اور تفریط غلط بیان کرتے ہیں، یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، امت تک صحیح پیغام پہنچے، اس لیے میں نے اس موضوع کو اور ساری باتوں کو بیان کرتا ہوں، اور شہر میں آنے کا مقصد ہی میرا یہی ہے کہ اللہ کی کلام کو، اللہ کے پیغام تک، اللہ کے پیغام کو آپ تک صحیح دلائل کے ساتھ اور مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کر سکوں۔ تو میرے دوستو، صحابی رسول شرک والا کام نہیں کر سکتا۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 543 پر عن عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم من الفزع کلمات، کہ اللہ کے نبی صحابہ کو گھبرانے کے وقت کچھ کلمات سکھاتے تھے، اور کہ ان کلمات کو تم پڑھ لے گو تو تمہاری گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ کلمات اللہ کے نبی سکھائے، یہ کلمات فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ دیکھیے ہم لوگ پڑھتے، اولاً تو اس زمانہ میں بچوں کو پڑھاتے نہیں، اور لوگ پریشان رہتے ہیں، اور جو پڑھے تو صحیح مخرج سے نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، صحیح پڑھنا بھی چاہیے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک قصہ لکھے کہ ایک بڑھیا آئی رونے لگی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، یہ پیسہ کی ضرورت ہے، تو بزرگ صاحب بسم اللہ پڑھ کے مٹی میں دم کر دیا اور سونا بن گیا کہ جاؤ شادی کرو۔ بڑھیا بڑی خوش کہ بڑا اچھا نسخہ مل گیا، شادی بیاہ کر لی۔ اب وہ مٹی کو لا کر کے، ڈھیر کو لا کر کے خوب بسم اللہ پڑھ کے دم کرنے لگی، لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں۔ بزرگ سے کہنے لگی کہ آپ تو ایک مرتبہ پڑھے تھے سونا بن گیا، میں 1000 بار پڑھی سونا نہیں بن سکا۔ تو بزرگ فرمائے اگرچہ کلمہ تو وہی ہے، بسم اللہ تو وہی ہے، لیکن زبان میری تھی اور وہ اب زبان تیری ہے، زبان کی وجہ سے فرق پڑ گیا۔
تو میرے دوستو اگر ہم صحیح کلمات ان سے غیبت نہ کریں، ان سے گالی نہ دیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، گانا نہ گائیں، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں اور یہ صحیح طریقے سے پڑھیں کہ الحمد بڑی ہا سے پڑھے تو اس کے معنی تمام تعریف اللہ کے لیے، اور چھوٹی ہا سے پڑھیں تو اس کے معنی ہوگا سستی کاہلی اللہ کے لیے۔ تو اس لیے بچوں کو مکتب میں پڑھائیے، ہر مسجد میں مکتب کے نظام کو مضبوط کیجیے تاکہ آپ کے بچوں کو فائدہ ہو۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو سمجھدار بچے تھے ان کو تو یہ کلمات پڑھا دیتے تھے، لیکن جو ناسمجھ بچے تھے ان کو لکھ کر کے گلے میں تعویذ پہناتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 543 کے اندر اگر یہ شرک ہوتا تعویذ کا لٹکانا تو خدائے پاک کی قسم بیٹا مر جاتا، لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اپنے بیٹے کو تعویذ نہیں پہناتے۔ صحابی رسول اپنی پوری جان اور مال کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے، وہ جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہے وہ تو شرک ہے، لیکن جس میں قرآن اور حدیث کے الفاظ ہو وہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ دوسری خود حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی تیمیہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 64 حضرت مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم ایک جامع قرآنی وائز کے اندر ان کا فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن عورتوں کو ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا تھا درج ذیل میں کچھ لکھ کر کے دیتے تھے ولادت میں پیدائش میں آسانی کے لیے، تو عبداللہ ابن عباس ہرگز شرک کا کام نہیں کر سکتے۔ اور بھی میرے پاس دلائل ہیں، ان دلائل کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تعویذ کا لٹکانا وہ تعویذ جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہے وہ شرک ہے، اور جس میں قرآن و حدیث کے الفاظ ہو وہ ہرگز شرک نہیں۔ یہ مجبوری ہے کہ جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں ان کے ساتھ مجبوری کے دیا جاتا ہے، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے، یعنی یہ بھی بہت لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو میرے دوستو شروع میں بیان کیا کہ کوئی تعویذ لکھتا ہے یا دم کرتا ہے تو یہ ایک علاج ہے، اس میں ایک رتی ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ 40 دن پڑھا جائے جنات نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی حافظ صاحب کو آپ نے طے کیا اور وہ کہے کہ 10,000 لوں گا تو یہ عمل جائز ہے، لیکن 40 دن جو پڑھے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ علاج کر رہے ہیں اور ایک مزدوری کا کام کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر عبادت ہوتی تو جائز نہیں ہوتا، اس لیے ایک علاج ہے، اور جس طرح ڈاکٹر کو علاج کر کے پیسہ لینا جائز ہے، اسی طرح جائز طریقے سے دھوکہ بازی نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، ورنہ اس زمانے میں مجھے تجربہ ہے کہ اس لینڈ کے اندر 90% لوگ دھوکے باز ہیں، 10% لوگ صحیح ہیں۔ بہت اس لین کے اندر دھوکہ بازی ہے اور عوام کو لوگ چراتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ صحیح عامل کا ملنا بھی اس زمانے کے اندر ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ بات سمجھیے کہ دعا تعویذ کرنے پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو چنانچہ میں نے بخاری اور ترمذی دونوں کتاب کے حوالے سے اور ابو داؤد 3 کتاب کے حوالے سے میں دلیل آپ کو بتلاتا ہوں، بلکہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تو عنوان اور باب اور چیپٹر ہی قائم کیے، باب اخذ الاجرۃ علی التعویذ، کہ تعویذ لینے پر اجرت لینا جائز ہے، اور اس کے ذیل میں ایک حدیث نقل کیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، اور بخاری کے اندر حضرت ابن عباس سے بھی یہ منقول ہے۔ بخاری کے اندر حضرت ابن عباس اور ابو سعید خدری دونوں سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ سفر میں جا رہے تھے تو غیر مسلمین کے بستی پر گزر ہوئی، صحابی نے کہا کہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے، کھانا دے دو، لیکن وہ لوگ دیے نہیں، تو یہ لوگ آگے بڑھ گئے اور پڑاؤ کیے۔
اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ان کے سردار کو سانپ ڈس لیا. سانپ ڈسنے کے بعد اب لوگ بولے کہ ارے وہ لوگ تو مولوی صاحب لوگ تھے, چلیے ان سے جھاڑ پھونک کرانے. چنانچہ جھاڑ پھونک کرائے, اور ترمذی کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط لگائے کہ میں 30 بکری لوں گا تب دم کروں گا. تو مرتا کیا نہیں کرتا, 30 بکری دے دیے, اور 30 بکری دینے کے بعد تھوڑا تردد ہوا, پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں. تو اللہ کے نبی کے پاس لائے, اور اللہ کے نبی فرمائے کہ بالکل جائز ہے, اور یہ بھی فرمائے وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ کہ اس 30 بکری میں میرا بھی حصہ لگانا. اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی نہیں کہتے کہ میرا بھی حصہ لگانا اور کھانے کی اجازت دیتے. 30 بکری یعنی اگر 5000 کے اعتبار سے مانگے تو گویا کہ 1.5 لاکھ گویا کہ ایک دم کرنے پر انہوں نے لیا. اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے خارجہ ابن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 544 کہ ہم جا رہے تھے, راستہ میں دیکھے کہ ایک آدمی پاگل ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہا ہے, اس کے پاس کچھ علاج ہوگا. چنانچہ میں نے دم کر لیا اور 100 بکری لیا, اور 100 بکری لینے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی پوچھے کہ بالکل تمہارے لیے جائز ہے. بہت سارے لوگ تو غلط طریقے سے جھاڑ پھونک کر کے لیتے ہیں, اور تم نے حلال طریقے سے جھاڑ پھونک کر کے لیا ہے, اس لیے بالکل جائز ہے. تو یہ چند باتیں کہ اصل تو عشائی کے اندر بیان کرنا تھا, لیکن میں سوچا کہ مجمع زیادہ رہتا ہے تو حاصل کلام یہ نکلا کہ جھاڑ پھونک کے بارے میں لوگ ایک جو سیدھے شرک کہتے ہیں, شرک وہ ہے حدیث کا مطلب کہ من علق تمیمہ, کہ تمیمہ اس تعویذ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر شرکیہ الفاظ کہ شیطان سے مدد, جنات سے مدد, شرک کے الفاظ اگر ابھی بھی وہ لکھتا ہو تو وہ آدمی ایمان کے خطرے میں پڑ جائے گا, اور بالکل یہ حرام اور ناجائز ہے. اور رہی بات کہ جائز الفاظ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 10 کے اندر یہ صفحہ نمبر 244 کے اندر غالباً فرماتے ہیں کہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ اللہ کے نام اور صفات سے ہو, دوسرا یہ کہ عربی زبان سے ہو, اور تیسرا یہ کہ تعویذ کو مؤثر بذات نہ سمجھے بلکہ سبب کے طور پر اختیار کرے. تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں وضاحت کے ساتھ کہ افراط اور تفریط کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے. اصل تو یہی ہے کہ آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے, صلاۃ الحاجت پڑھے, منزل حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ اسی لیے لکھے تاکہ جادو اور سحر کا کاٹ ہو. منزل صبح شام پڑھیے, مومن کا ہتھیار پڑھیے, صبح شام تینوں کل پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, دعا جو ہے بہت سارے مومن کے ہتھیار کے اندر ہے وہ پڑھیے. ان سب چیزوں سے انشاءاللہ سحر کی حفاظت رہے گی. ان سے بھی کام نہ چلتا ہے, بدرجے مجبوری کراتے ہیں کہ یہ. اور یہ بھی بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھائی ہوتی ہے, ہرگز نہیں. مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو لکھے کہ بعض وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے, واکثرہ بالتجارب, اور اکثر یہ تجربہ سے حاصل ہوا ہے, اس کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جھاڑ پھونک جائز ہے, جائز طریقے سے, جبکہ دھوکہ سے پاک ہو اور جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہو. تو مومن مر جائے تو مر جائے, لیکن مشرک لوگوں سے ہرگز علاج نہ کرائے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان پنڈتوں سے اپنا کیا شگون کرواتے ہیں, پھال کھلواتے ہیں. میرے دوستو یہ شرک تک پہنچا دے گا, اس لیے ان چیزوں سے بچیے. مجبوری اپنے اسی لیے بچوں کو مضبوطی کے ساتھ پڑھائیے کہ اس زمانے میں جب لوگ نبی کو نہیں چھوڑے اور نبی پر سحر کا اثر ہو سکتا ہے تو ہم جیسے گناہگار کیا چیز ہیں. اس لیے بچوں کو مضبوطی کے ساتھ قرآن پڑھائیے, خود بھی قرآن پڑھیے اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اصل چیز یہی دعا ہے, اور تعویذ کا نمبر دوسرے درجے کا ہے. اصل چیز دعا ہے, ان کا اہتمام کریں. ہم نے یہ باتیں صراط مستقیم کے لیے کہ صحیح روشنی مل جائے جھاڑ پھونک کے بارے میں, تعویذ کے بارے میں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.